سب کو پتہ ہے یہ کون کروا رہا ہے. یہ محسن نقوی کے پاس اتنی طاقت، یہ رنا ثناء اللہ اس کی جرت، کل کا ٹٹ پنجیا محسن نقوی اس کی جرت کہ اس قسم کا بیان دے کہ جی اگر ہمارے اوپر اگلی دفعہ ایسے ہوا ہم اس سے زیادہ شدت سے اٹیک کریں گے. محسن نقوی تو چھوڑو، وہ تو فراڈیا ہے، اس نے تو کل بھاگ جانا ہے اس ملک سے. ہمارا ملک شرابی کبابی شبابیوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اداروں کے وہاں چیفز ہیں، ان کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہے کہ ہم کوئی کریک ڈاؤن کریں پی ٹی آئی پہ، پی ٹی آئی کو بین کریں، اس کو ٹیررسٹ جماعت کر دیں، عمران کو ڈسکوالیفائی کریں، کچھ اس قسم کے لاز بہت خطرناک پاکستان کو یہ آگ یہ تیلی لگا دیں گے. میں کہہ رہا ہوں وہ چنگاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کر کے لوگ جو ہیں دب جائیں گے. یہ لوگوں کو تخریب کاری پر مجبور کریں گے کہ اگر انہوں نے کیا یہ لوگوں کو مجبور کریں گے ہتھیار اٹھانے پہ. یہ عورت نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی چڑیل ہے، یہ کوئی ڈین ہے. اس عورت نے اس کو مروایا ہے. انہوں نے آج تک تسنیم حیدر کے خلاف کیس نہیں دائر کیا ڈیفیمیشن کا. وہ حالانکہ انگلینڈ میں رہتا ہے. اگر اس نے غلط بات کی وہ تو پبلکلی کہا ہے، اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. میں اس آدمی کو تو نہ انسان سمجھتا ہوں، نہ میں اس آدمی کو سیاستدان سمجھتا ہوں. میں اس انسان کو ایک شیطان سمجھتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. سید حیدر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جمال. مہدی صاحب سب سے پہلے تو اجلاس ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم آفس میں، ہاؤس میں. تمام اتحادی جماعتیں جو کہ حکومت میں شامل ہیں اس میں شریک ہوئی ہیں. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اداروں کے سربراہ بھی وہاں پر شریک ہیں. پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، بین کیا جائے. جی میں جب تاریخ پڑھتا ہوں نا جی تو جمال کچھ ایسے ہمیں ایونٹس اور مواقع نظر آتے ہیں جب آدمی کہتا ہے کہ کاش یہ اس وقت انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا، یا کاش اس وقت انہوں نے یہ کر لیا ہوتا. بیکاز ان فیصلوں سے پوری جو تاریخ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور انتہا سے زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے. اور جس ملک میں وہ اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے. مجھے بہت خوف ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے اگر انہوں نے کوئی بہت ہی غلط فیصلہ کیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اداروں کے وہاں چیفز ہیں، باقی لوگ ہیں، اور یہ 14 جماعتیں ہیں، 13-14 جماعتیں جتنی بھی یہ ہیں، اور ان کا کوئی اس قسم کا ارادہ ہے کہ ہم کوئی کریک ڈاؤن کریں پی ٹی آئی پہ، پی ٹی آئی کو بین کریں، اس کو ٹیررسٹ جماعت کر دیں، عمران کو ڈسکوالیفائی کریں، کچھ اس قسم کے لاز، جو بھی ان قسم کے قانون تو جہاں مرضی استعمال. تو یہ پاکستان کے لیے میرے نظر میں مشرقی پاکستان کی وہ میٹنگ جس میں فیصلہ کیا گیا تھا یحییٰ خان نے کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے مشرقی پاکستان پہ اور فوج جو ہے وہ تباہی کر دے گی، یہ اس سے بڑا سانحہ ہے، اس سے بڑا. چونکہ اس کے بعد پاکستان مجھے جس حالت میں ہم دیکھتے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس فارم اینڈ شیپ میں بچے گا. جغرافیہ تو رہے گی، لوگ بھی رہیں گے، آسمان بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی، لیکن جس پاکستان کو میں اور آپ دیکھتے ہیں نا، مجھے وہ پاکستان لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان نظر آئے گا. یہ بہت بڑی غلطی کریں گے. اس کے اندر 3-4 لوگوں کی انا ہے اور علاوہ کچھ نہیں. سب سے بڑی انا اس کے اندر مریم کی ہے اور نواز کی ہے. یہ دونوں مفرور ہیں، دونوں کرمنلز ہیں، دونوں کنوکٹڈ ہیں. وہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے، یہ یہاں سے اس کو طاقت مل رہی ہے فوج کی طرف سے، اس لیے یہ بول سکتی ہے جو یہ کر رہی ہے. ایک تو ان دونوں کی انا ہے. اس قسم کا کوئی فیصلہ کیا کہ عمران کو ڈسکوالیفائی کریں، پارٹی کو ڈسکوالیفائی کریں، کریک ڈاؤن کریں کے خلاف ری ایکشن بہت وائلنٹ ہوگا، ان کے قابو میں نہیں آئے.
سر کریک ڈاؤن جاری بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، لیڈرانس کے اوپر، پچھلے 4-5 دنوں میں ہم نے دیکھا، اور گزشتہ رات تو بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے، لاہور، اسلام آباد، بھکر میاں والی، بیک وقت تمام ایریاز میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ تو یہ اب کریک ڈاؤن کر کے اٹھا رہے ہیں، پھر صبح ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ کیا سوچ ہے کہ بس ہم نے اتنے بندے اٹھانے ہیں، صبح پیش کرنے ہیں، ضمانتیں تو ہو جاتی ہیں؟ خوف، جمال، ایک تو خوف ڈالنا کہ ہوں، سینئر لیڈرز کو کر رہا ہوں، آج ہم نے اس طرح کر لیا، کل کو کچھ اور کر دیں گے، پرسوں کچھ اور کر دیں گے، جو بیچارے نیچے لوگ ہیں، کمزور ہیں، وہ خوف میں آ جائیں۔ ابھی میرے پاس ایک لسٹ آئی تھی 98 پی ٹی آئی کے ورکرز کی جن کو اریسٹ کیا گیا ہے لاہور کے اندر۔ جی، اب وہ اگر آپ اس لسٹ کے اندر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں۔ سندھ کے لوگ ہیں اس میں، بلوچستان کے لوگ ہیں، کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں، میل سے آئے ہوئے ہیں، کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں، ہنگو سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، ادھر ہی کے رہنے والے، کوئی والٹن کا رہنے والا، کوئی مغل پورے کا رہنے والا، کوئی بھگوان پورے کا، کوئی شیخو پورے کا۔ مطلب پورے پاکستان، جس طرح کہتے ہیں نا یونائٹڈ نیشنز ہے، وہ پاکستان کی عکاسی کرتے ہیں بیچارے وہ 98 بچے، اور ان کے اندر ان کے بردر ان لا بھی ہے احد۔ آپ ان کی شکلیں دیکھیں، احد، اگر ان بچوں کی شکلیں دیکھیں، بیچارے بہت ہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کوئی امیر گھرانوں سے نہیں ہے۔ وہ اور کیوں آئے ہیں اتنی دور سے اپنے گھروں کو چھوڑ کے؟ اپنی کوئی مزدوری کرتے ہوں گے، کوئی کام کرتا ہوگا، کوئی پڑھتا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جنگ لوگ لڑ رہے ہیں عمران کے لیے۔ عمران صرف ایک سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جمال، عمران اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو پچھلے 65 سال سے دو گروہوں نے حکومت کی ہے، فوج نے اور یہ کرپٹ پولیٹیشین جو دو پارٹیوں سے تھے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ ہوں، ان لوگوں نے جو ملک کو لوٹا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار وہ بھی اسکول جائے، اس کے پاس بھی اچھے کپڑے ہو پہننے کے لیے، اس کے پاس بھی ہسپتال ہو۔ ہر باپ ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے بیمار ہوں، ان کے اچھے اسپتالوں میں وہ ہو، علاج ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ right. یہ صرف یہ شیوا صرف یہ مریم کا ہے، یا یہ بلاول کا ہے، یا ان امیر بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا ہے، کہ جیسے ان کو کھانسی آئے یہ چلے جائیں دبئی، چلے جائیں لندن۔ میں نے چھوٹی سی سرجری کرانی ہے، میں جنیوا جا رہی ہوں، ابھی چلے گئی ہے ایک ہفتہ قطر کیا کرنے گئی ہے؟ بہت خطرناک پاکستان کو یہ آگ، یہ تیلی لگا دیں گے، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ چنگاری یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کر کے لوگ جو ہیں دب جائیں گے، یہ لوگوں کو تخریب کاری پر مجبور کریں گے، یہ لوگوں کو بندوق اٹھانے پہ مجبور کریں گے۔ اچھے شریف بچے جنہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، جنہوں نے کبھی قانون نہیں توڑا، جنہوں نے کبھی آئین کی شکنی نہیں کی، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ اگر انہوں نے کیا، یہ لوگوں کو مجبور کریں گے ہتھیار اٹھانے پہ۔ رائٹ سر، عمران خان صاحب نے بھی آج خطاب کیا ہے، اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی پیشی تھی، اب سارا ماحول آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے مناظر دیکھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیشی نہیں تھی، یہ میرا ڈیتھ ٹریپ تھا، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ کیا خبریں بالکل، آپ تک پہنچی ہیں، اور آپ کے مناظر؟ 100% مارنا چاہتے تھے۔ 15-20 لوگوں کا گروہ جو کٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں انہوں نے وہ پلاسٹک کے ہینڈ کپس ہیں، وہ پلاسٹک کے ہینڈ کپس ہوتے ہیں۔ رائٹ، وہ یہ جو پولیس ہوتی ہے نا، ایک تو ہتھکڑیاں لوہے کی ہوتی ہیں، سٹیل کی ہوتی ہیں، یہ دوسری ہوتی ہے پلاسٹک کی، یہ ہاتھ میں لگا کے اس کو کلپ کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کھل نہیں سکتی جب تک آپ اس کو یا کینچی یا چاقو سے نہ کاٹے۔ تو یہ پورے وہ لے کے آئے تھے کہ وہاں سے انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے، پتہ نہیں کتنے، 8 9 10 جتنے مجھے وہاں نظر آئے، 8 10 آدمیوں کے پاس وہ پلاسٹک ہینڈ کپس تھے۔ وہ کس لیے تھے؟ کہ انہوں نے لوگوں کو اریسٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے عمران کے لیے نہیں تھے، اس لیے عمران کے لیے تو ایک چاہیے نا ان کو۔ تو یہ 8 10 15 20 لوگوں کے پاس کیوں تھے ہینڈ کپ؟ یہ تھے اس کے اوپر وہ کریں، مزاحمت کریں۔ مذمت کریں، تو ان کو 100% ٹریپ تھا۔ یہ اتنا خطرناک کھیل رہے ہیں پاکستان کے فیوچر کے ساتھ۔ میں تو حیران ہوں جمال کہ یہ لوگ اتنے اندھے گونگے بہرے کیسے ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنے غصے سے، اپنی انا سے، اپنے پیسے سے، اپنی پاور سے آگے نہیں دیکھ رہے۔ مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہے فوج کی ہائی کمانڈ سے، جو یہ 27 لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 9 کور کمانڈر ہو گئے، باقی جو پی ایس اوز ہے، بیکاز ساری طاقت اس وقت فوج کے پاس ہے۔ یہ کل کا ٹٹ پنجیا محسن نقوی، اس کی جرت کہ اس قسم کا بیان دے کہ جی اگر ہمارے اوپر اگلی دفعہ ایسے ہوا
ہم اس سے زیادہ شدت سے اٹیک کریں گے. یہ آصف زرداری کا ٹاؤٹ ہے, فرنٹ مین ہے, منی لانڈرر ہے, پتہ نہیں اس نے اس کے ساتھ اور کیا عجیب عجیب قسم کی کرمینالٹیز کی ہوں گی. محسن بیگ جو نیبر ہے زرداری کا F8 میں اسلام آباد میں, یہ دو سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے کہتے ہیں کہ یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ. آپ لوگوں کو ایسے ان سے پہچانا چاہتے ہیں جس قسم کے آپ کے دوست ہوں. اگر دوست محسن بیگ ہے, ڈرگ سمگلنگ میں پکڑا گیا تھا امریکہ میں, کار آئی جیکنگ کرتا تھا بچپن کے اندر, شراب کا یہ بزنس کرتا ہے, اس کے بانڈڈ ویئر ہاؤسز ہیں, سب کو پتہ ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. بہت ہی بدنام زمانہ نام ہے. میرے ایک بہت سینئر افسر ہیں, ان کا ایک رشتہ دار ان کو کہیں ایک دفعہ کہیں ملنے چلا گیا بہت سال پہلے, اس نے اس کو کہا اس آدمی کے قریب بھی تم نے نہیں جانا ہے, یہ اتنا غلیظ آدمی ہے, اس کی اتنی غلیظ ریپوٹیشن ہے. اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے چند سال پہلے. ہمارا ملک مافیا تو میں کہتا ہوں علیحدہ چیز ہے, ہمارا ملک شرابی کبابی شبابیوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے. یہ پاکستان کا میک اور بریک مومنٹ ہے. اور اگر میں تو پورے قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ملک بچے گا نہیں اگر آپ نے ان طاقتوں کو اجازت دے دی کہ جو وہ مرضی وہ کریں. عمران کو جس طرح انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی تھی, اور جس طرح یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں, یا یہ پارٹی کو بین کرنے کا کر رہے ہیں, یا عمران کے خلاف یہ کوئی اور کاروائی کرنے کا کر رہے ہیں, یہ ملک ٹوٹ جائے گا, خانہ جنگی ہو جائے گی, کوئی نہیں بچے گا اس میں. حین صاحب, ظاہر ہے آپ کا تجربہ ہے, آپ ایکس آفیشل رہ چکے ہیں, کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیوں عمران خان کو مطلب جان سے ہی مارنا چاہتے ہیں؟ ان کی پاور, ہوس, پریولیج, اپنا اختیار, اپنی اجارہ داری. 65 سال سے 3 گروہ نے حکومت کی ہے, فوج نے, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ. 65 سال سے انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو, 65 سال سے انہوں نے بدماشی کر کے اس ملک پہ لوٹا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس 65 سال میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ یا آپ کے کرنٹ پولیٹیشنز کو فائدہ ہوا ہے, امیر سے امیر تر ہو گئے, پاورفل سے پاورفل ہو گئے, یا آپ کی یہ وجہ ہے. یہ کون چھوڑے گا؟ یہ سونے کی کان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, روز سونا توڑ کے نکالتے ہیں, کسی اور کو آنے نہیں دیتے. تو اور ساتھ اپنے انہوں نے کرپٹ پولیٹیشین لگا دیے کہ یار تم بھی تھوڑا سا کھا لو, لیکن جو بڑا سونے کی وہ جو میں نکالوں گا وہ میں لوں گا, چھوٹے چھوٹے تمہیں ٹکڑے میں دیتا رہوں گا, وہ اسی میں خوش ہے. رائٹ. سب سے بڑا کنسرن اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی ذات ہے, ان کی زندگی ہے, سب سے بڑی پارٹی کو وہ لیڈ کرتے ہیں. سر, خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے پھر رہے ہیں اپنے سرکل میں کہ بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا لوگ 15 دنوں میں بھول گئے تھے, عمران خان کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگے گا. ایک تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک آپ کا سو کالڈ سیاسی لیڈر ایسی بات کر رہے ہیں. مطلب یہ افسوس کا مقام ہے یہ ایسی بات بھی کرنا. میں اس آدمی کو تو نہ انسان سمجھتا ہوں, نہ میں اس آدمی کو سیاستدان سمجھتا ہوں, میں اس انسان کو ایک شیطان سمجھتا ہوں. تو اس بات پر آف کورس رنج تو بہت ہوا, لیکن اس سے آپ اور کوئی اچھی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. یہ اتنا ہی بے غیرت, بے ضمیر, بے شرم, بے ہودہ, بد کردار, بد چلن آدمی ہے جتنی اس کی بیٹی ہے. ان سے آپ اور کوئی اچھی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. 1 مہینے میں رکے گا نہیں رکے گا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میں اسیسمنٹ کر سکتا ہوں. میری اسیسمنٹ یہ ہے جمال, چونکہ پچھلے جب حالات تھے اس کے اندر اس وقت تو ملک کے اندر صرف 2 گروہ ہیں, ایک کرپٹ مافیا کا گروہ اور کرپٹ پولیٹیشین شامل ہیں, اور دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام جس کی عکاسی کرتا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ اور باقی اور لوگ عام عوام. یہ 2 بہت کلیئر ہے, بیچ میں کوئی سالس ہے ہی نہیں جس کو آپ اپنا سب سے
قریبی ساتھی سمجھتے تھے کہ اب بچائے گا، وہ آپ کا اب سب سے بڑا دشمن ہے، بلکہ دشمن نہیں ہے، وہ اس ساری فساد اور جڑ کی اس کی جڑ ہے سارے فساد کی۔ تو مجھے نہیں لگتا، ہاں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ٹیمپرری طور پر وہ اتنا کریک ڈاؤن کریں کہ وہ ٹیمپرری طور پر لوگ جو ہے کام ڈاؤن کہہ رہا ہوں، حالات ایسے آپ کو تھوڑے تھوڑے لگیں کہ جی ٹھیک ہو گئے، نہیں، یہ اتنی بڑی تخریب کاری کو جنم دے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہر بندے نے بندوق اٹھا لینی ہے، جو ہوگا لاہور کی سڑکوں پہ، پنڈی کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ، پشاور کی سڑکوں پہ، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، سیالکوٹ، بھول جائیں گے یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ میں تھریٹ نہیں کر رہا، مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ زبان خلق و نکارہ خدا سمجھیں۔ سر لاسٹ میں بس عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، میں ملک سے بھاگ نہیں جاؤں گا، میں نے یہیں پر رہنا ہے۔ اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان وجہ ہے فوج اور آرمی چیف کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کی۔ وہ لگ رہا ہے کہ لڑانا چاہ رہے ہیں فوج کو اور عمران خان کو۔ باجوہ نے جو رجیم چینج کیا، باجوہ نے رجیم چینج کیا یا عمران نے رجیم چینج کیا؟ ان ڈاکو لٹیروں کو پاکستان میں مسلط عمران نے کیا یا باجوے نے کیا؟ مطلب یہ ایک ہم کوئی پاگل ہیں، ہم کوئی اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں جمال، کہ ہم نے دیکھا نہیں؟ تو جب ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ ڈاکو لٹیرے، چور، اچکے، بدماش، فراڈیے، کرمنل، قاتل کو لا کے ہمارے ملک میں مسلط کیا باجوہ نے، اور باجوہ کون ہے؟ طاقت اس کو کس سے آتی ہے؟ تو ذمہ دار کون ہے اس نفرت کا؟ کس نے اس کو ارشد شریف کو دبئی سے جب تک اس کے ویزا کے کوئی 28 دن رہتے تھے اس کو کہا کہ چلے جاؤ؟ تو مجھے یہ بتائیں، تب اس آدمی نے بھی کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد جو بربریت ہوئی ہے، مطلب 25 مئی تو ایک جگہ تھی، جس طریقے سے آدمی عمران کے گھر پہ اٹیک کیا گیا، جس طرح اس کے بعد ریڈ کیا گیا، ان کی گھر کی عورتیں، نوکر، جس طرح غنڈوں کو وردیاں پہنا کے پولیس کی اٹیک کیا گیا، جمال سب کو پتہ ہے یہ کون کروا رہا ہے۔ یہ محسن نقوی کے پاس اتنی طاقت، یہ رنا ثناء اللہ اس کی جرت کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکے۔ یہ سیاسی لوگ، محسن نقوی تو چھوڑو، وہ تو فراڈیا ہے، اس نے تو کل بھاگ جانا ہے اس ملک سے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ورنہ وہ اس کو چھوڑے گا کوئی نہیں۔ اگر وہ یار رہا اور حالات تبدیل ہوئے، اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں، وہ تو بھاگ جائے گا۔ یہ رانے مانے، یہ سب لوگ جو ہیں، انہوں نے ادھر ہی رہنا، انہوں نے سیاست کرنی ہے۔ یہ اگر یہ سمجھ رہے کہ اگر انہوں نے یہ ظلم کرایا تو پھر ان کی تو میں سیاست کو سوال دیتا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ ظلم سیاستدان ہو کے یہ کیسے کروا سکتے؟ غصہ جو ہے عمران کے اوپر کیوں کہتے ہو؟ غصہ اپنے کہتے ہیں نا بھائی، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ سر آپ نے ارشد شریف صاحب کی ابھی بات کی تھی، بس لاسٹ میں کمنٹ کر دیجیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کی جو شہادت ہے، انہوں نے تو خیر موت کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ بطور صحافی نہیں ہوئی۔ یار مجھے آپ اس عورت کا نام لے کے میں اچھے بھلے اور ٹھیک ہوتا ہوں، یہ عورت نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی چڑیل ہے، یہ کوئی ڈین ہے، یہ اس کے یہ کلیجہ چبانے والی ہے، اس کے اندر ایک رتی بھر کی بھی انسانیت نہیں ہے اس عورت میں، کہ جی ان کی موت، صحافی شہادت، موت کا توبہ توبہ توبہ، اس عورت نے اس کو مروایا ہے۔ اس آدمی نے، تسنیم حیدر نے اعلانیہ کہا ہے، انہوں نے آج تک تسنیم حیدر کے خلاف کیس نہیں دائر کیا ڈیفیمیشن کا، وہ حالانکہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اگر اس نے غلط بات کی، وہ تو پبلکلی کہا ہے، اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو۔ تو اگر انہوں نے نہیں کرایا تو کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کروایا ہے، پیسے انہوں نے دیے ہیں، اور یہ تو اتنی سیڈسٹک، نیم پاگل، میرا تو خیال ہے پوری پاگل ہے، سائیکوپیتھ عورت ہے۔ اور جس طرح تسنیم حیدر کہتا ہے کہ اس نے اس کی جو ٹارچر کی ویڈیو ہے وہ دیکھی، اس کے بعد ناصر بٹ کو دی، ناصر بٹ نے اس کو دکھائی۔ میں تو سوچتا ہوں کہ جب
ان کے اوپر عذاب آئے گا اس دنیا میں بھی جب آئے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی آئے گا، تو مجھے تو خواہش ہے کہ میں اس میں موجود ہوں دیکھنے کے لیے ان کے اوپر کیا عذاب آ رہا ہے۔ Sir, Mehdi Saab, thank you so much for your time, sir.